شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت اقوال۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور تازہ روی یعنی زندہ دلی محبت کا پھندہ ہے۔ بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملہ سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلہ کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے۔ یقین رکھتے ہوئے سوتے رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب یعنی سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا۔ انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانہ میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے، عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کے عمارت اور ہیجڑوں کے بلبوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں۔
حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئے تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل اس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔